السلام علیکم یا علی العظیم علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، ان کے فضائل اور مصائب چینل میں آپ کی ہوسٹ رضی عباس۔ سامعین، میری کاوشوں کو سراہنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ میرے چینل کو لائک کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، اس کے لیے تہہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ میرے اس کار خیر میں برابر کے شریک ہیں۔ امید کرتی ہوں ہم جس مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں اس میں آپ، ہمارے بچے اور تمام چھوٹے بڑے بزرگ سب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اپنا ٹاپک آج کا بتاتی چلوں۔ آج کا ٹاپک ہے خاک پر سجدہ۔ خاک پر سجدہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ میں نے اپنی زندگی میں خاک پر سجدہ کرنے پہ بہت زیادہ تنقید سنی ہے، اور بہت زیادہ بعض اوقات سخت الفاظ بھی سنے ہیں۔ تو سامعین، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ خاک پر سجدہ کیا ہے۔ السجود والخمر، یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے جو کہ اہل سنت و جماعت کی مستند روایات میں ہے، جیسے صحیح بخاری، صحیح نسائی، ابن ماجہ، سند ابن داؤد وغیرہ۔ سامعین، کپڑے پر سجدہ یا پیوند پر سجدہ یا قالین پر، یہ رسول کی سنت میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں گی۔ جعلت لی سجدۃ و طہورا، اور میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ اب اس سلسلہ میں آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں گی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو ہے نماز ادا کر رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کا عمامہ ان کی پیشانی پہ آ رہا ہے، اور مطلب عمامہ جو ہے پیشانی اور زمین میں حائل ہو رہا ہے۔ تو اس بات کی اہمیت کے مد نظر آپ نے نماز تمام ہونے کا انتظار نہ کیا اور آگے بڑھ کے عمامے کو ان کے سر کی طرف موڑ دیا۔ تو سامعین، اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ سجدے کی اہمیت اور خاک پر سجدہ کیا ہے۔ دوسرا ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سجدہ گاہ پہ جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ شرک ہے۔ تو کہنے والوں کی بھی کیا بات ہے، آج کل مطلب اتنا جدید دور ہے، پھر میجورٹی لوگ پڑھے لکھے ہیں، مگر پھر بھی اگر پڑھے لکھے جاہلوں والا ایک تھنکنگ ہو تو نہایت افسوس کی بات ہے۔ اب جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے اوپر سوار نہیں ہوا جاتا، نہ اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہی بات ہے۔ میں آپ کے سامنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کا ذکر پہلے کروں گی۔ اب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہم سوار ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم قرآن پاک پر سجدہ بھی نہیں کرتے، یہی بات ہے۔
ہاں، اپنے آپ کو قرآن کے سائے میں ضرور رکھتے ہیں۔ دوسری بات، بہت ہی معتبر جگہ ہے خانہ کعبہ، جس میں میرے مولا کی ولادت ہوئی ہے، جو اللہ کا گھر ہے اور جہاں جس طرف رخ کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی بات ہے۔ اب خانہ کعبہ کی ہم عبادت نہیں کرتے، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اور بعض از پیغمبر بھی خانہ کعبہ کی چھت پر اذان کہی جاتی رہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے اوپر سوار نہیں ہوا جاتا۔ اب ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، احترام کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے۔ اب میں آتی ہوں سجدہ گاہ کی طرف۔ تو جن لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ سجدہ گاہ کو جو ہے سجدہ گاہ پہ سجدہ کرنا شرک ہے، اور تو ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر تو سجدہ گاہ ہمارے سر سے عین آگے پڑی ہو اور ہم سجدہ بجا لائیں تو پھر وہ سجدہ گاہ کو شمار ہوگا۔ جب کہ سجدہ گاہ ہماری پیشانی کے نیچے ہوتی ہے تو میں پہلے عرض کر چکی ہوں کہ جس کی عبادت کی جاتی اس کے اوپر سوار نہیں ہوا جاتا، اس کے اوپر بیٹھا نہیں جاتا۔ امید ہے کہ میں ابھی تک جو میں نے بیان کیا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گی۔ پھر ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سجدہ کہاں افضل ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب واقعہ کربلا سے پہلے سجدہ جو ہے مطلقاً خاک پر ہوتا تھا، لائک زمین پر ہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ وَدَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا تُفِنْتُمْ، اور جس زمین میں اے اصحاب رسول یا اے اصحاب اللہ آپ دفن ہیں وہ بے شک طیب و طاہر ہے، اور جو خاک طیب و طاہر ہے اس پر سجدہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کئی دفعہ مجھ سے بھی یہ سوال ہوا اور بعض لوگوں سے بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ سجدہ کہاں کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری تو ایک مخصوص جگہ ہے نا سجدہ گاہ۔ تو جواباً ایک دفعہ میں نے بھی پوچھ ڈالا کہ آپ سجدہ کہاں کرتے ہیں؟ مجھے جواب ہے ہم تو کہیں بھی کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ سجدہ گاہ پہ سجدہ کرنا شرک کہا گیا، منافق ہمیں کہا گیا، تو میں نے پوچھا جو ہر جگہ جھک جائے وہ منافق ہے یا جو مخصوص جگہ پہ جھکے وہ منافق ہے؟ بس میں نے جو بھی آپ کے سامنے بیان کیا، میں نے آپ کو آپ کی مستند کتابیں بھی بتا دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بھی بتا دیں۔ پڑھے لکھے حضرات سے میرا جو ہے واسطہ ہے، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی میری ویڈیوز کو آپ بچوں سے شیئر کیا کریں، کیونکہ ہمارا مطلب جو ہے اپنے بچوں تک اپنا مذہب کو پہنچانا ہے اور آسان کر کے۔ ٹھیک ہے۔ امید ہے آج کا ٹاپک آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور میرے ساتھ اس کار خیر میں برابر کے شریک رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔